قرآن پاک ہزاروں سال پہلے کی بات کو ایسے پیارے انداز سے بیان کرتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ابھی کل کی بات ہو، ہم نے خود اس بات کو دیکھا ہو، ہم نے خود اس بات کو سنا ہو۔ ایسی پیاری منظر کشی ہوتی ہے کہ تصور کے ساتھ ساتھ ایک تصویر اور ایک ویڈیو انسان کی آنکھوں کے سامنے بن جاتی ہے۔ پورے کا پورا قصہ رب العالمین جب بیان کرتے ہیں تو بڑا ہی عجب انداز ہوتا ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، جب فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے بنی اسرائیل کے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، تو اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ماں ان کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کرتی ہے، فرعون اٹھاتا ہے، اس کے محل کے اندر جاتے ہیں، پل بھر کے جوان ہوتے ہیں۔ پھر جوانی کے عالم میں ایک بندے کو، جو دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو چھڑوانے کے لیے ایک کو جب مکہ لگتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مخالف قوم کا بندہ تھا، تو وہاں پہ وہ مر جاتا ہے۔ وہاں سے پھر وہ مدین جاتے ہیں، مدین کے کنویں پہ وہ عورتوں کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور پھر وہی ان کو اپنے گھر بلاتی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پہ شادی ہوتی ہے۔ پھر واپسی پر رب العالمین ان کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ پھر فرعون کے دربار میں آ کر دلائل کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ تقریباً 43 آیات ہیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا رب العالمین نے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ محبوبہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا نا، تو آپ جو ہے نا وہ مغربی کنارے کے اوپر آپ موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے نہیں تھے، آپ وہاں مدین کے اندر موجود نہیں تھے، اور نہیں آپ طور کے اوپر، کوئی طور کے اوپر موجود تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے۔ تو رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بڑے پیار کے ساتھ ایک قصہ سنا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العالمین اور محبوب پیغمبر علیہ السلام دونوں کے درمیان کچھ دلچسپ مکالمہ ہو رہا ہے، بڑی پیاری بات چل رہی ہے۔ کہ رب العالمین سارا قصہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ محبوبہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا نا، تو آپ وہاں مغربی کنارے پہ موجود نہیں تھے، آپ مدین کے اندر موجود نہیں تھے جب مدین کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، پھر آپ کوئی طور پہ بھی موجود نہیں تھے جب اللہ رب العالمین اپنے بندے موسیٰ سے بات کر رہا تھا۔ اسی طرح کا انداز رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری دی، اور اس سے پہلے قرآن اندازی کی گئی کہ کون جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، تو رب العالمین نے وہ منظر بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جہاں پہ قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے محبت اور پیار کا۔ آپ بھی جب دیکھتے ہیں نا، آپ کسی بھی بندے کو کسی بھی جگہ کا واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ موجود ہوتے ہیں اور آپ نے سارا منظر دیکھا ہوتا ہے، اپنے بہت اچھے دوست کو جب آپ واقعہ سنا رہے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، یار آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، بڑا مزہ آتا، یہ ہم نے یہ سارے کا سارا واقعہ دیکھا ہے۔ تو رب العالمین اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو سارا قصہ سناتے ہوئے ساتھ میں ایسی بات کر رہے ہیں جس سے محبت اور الفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ جو خالق کائنات ہے وہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے کتنی زیادہ محبت کر رہا ہے، کتنے پیارے انداز کے ساتھ رب العالمین اپنے کلام کو پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل کر رہا ہے۔ تو قرآن کی منظر کشیاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے قصے، اور پھر جنت کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر جہنم کا جو تذکرہ ہے، اور پھر جو سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کا منظر بیان کیا ہے، تو یہ سارے مناظر پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں کے سامنے وہ سارے کا سارا منظر گھوم رہا ہوتا ہے۔ اتنا پیارا انداز ہے کہ یہ انداز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اس کی ویڈیو انسان کے تصور کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو منظر کشی ہے قرآن کریم کی، دنیا کی کسی کتاب میں ایسی پیاری منظر کشی آپ کو نہیں ملے گی۔ خالق کائنات کا کلام ہے اور اس کے اندر محبت ہے بہت زیادہ،
محبت اللہ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اللہ کی محبت اپنے تمام بندوں کے ساتھ، کہ جب بندہ خود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو سارا کچھ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مالک اپنے بندے کے ساتھ کس محبت سے کلام کر رہا ہے، لیکن بندے کے پاس وقت کم ہوتا ہے کہ اس کلام کو پڑھے سمجھے۔ مالک کائنات نے کیا کیا پیغام بھیجا ہے اس کو سیکھے سمجھے، اس کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔